السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں پارہ۔ 30ویں پارے میں کل 37 صورتیں ہیں، جن میں سے زیادہ تر میں اللہ کریم نے مومنوں کے جنت ٹھکانے اور بروں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ بعض صورتوں کی انفرادی موضوعات ہیں۔ سورۃ نبأ، اس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ سورۃ نازعات، اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا۔ اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔ سورۃ عبس، رحمت عالم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اسی موقع پر سورۃ عبس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کو دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والے کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورۃ تکویر، قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانفطار، قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورۃ مطففین، ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ سورۃ انشقاق، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ البروج، نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ زوانواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دکھتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورۃ طارق، اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے، جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ سورۃ الفجر۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جاگنے لگیں، گواہ ہیں عاد، ثمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ البلد۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کی غلامی قید سے چھڑانے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ سورۃ الشمس۔ سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم ثمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ سورۃ اللیل۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں۔ سورۃ الضحیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورۃ الم نشرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ سورۃ 3۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ اے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ سورۃ العلق۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے وحی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ سورۃ قدر۔ اس میں شب قدر کی تفصیلات ہیں۔ ایسی رات جو ماضی کی غلطیوں سے معافی، بخشش اور خیر و عافیت مانگنے والوں کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ البینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ سورۃ الزلزال۔ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ سورۃ العادیات۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورۃ القاریہ۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ سورۃ تکاثر۔ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ سورۃ العصر۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورۃ الہمزہ۔ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور جو لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورۃ الفیل۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا گیا کہ لوگ شعائر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورۃ القریش۔ قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے اس کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون۔ روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورۃ کوثر۔ اس میں اللہ کریم نے جو بشارت دی وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ کے لیے تسلی تھی کہ آپ دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین نہ ہوں، حق کا نام رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔
سورۃ کافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ نصر۔ اس سورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورۃ لہب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص۔ توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ فلق۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکنے مارنے والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ ناس۔ اس آخری سورت میں کہا گیا کہ لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ ختم شد۔ الحمدللہ آج ہمارا قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کی جو چھوٹی تفسیر تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ خلاصہ قرآن پاک میں اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم کو قرآن پڑھنے، صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔